حدیث نہیں ہے کہ اعتبار بھی حدیث ہے یا اس طرح شاہد حدیث مطابق، بلکہ ایک تحقیقی عمل کو کہا جاتا ہے۔ جو ایک حدیث کے بارے میں جب تحقیق کی جاتی ہے نا، تو اس عمل کو یہ نام وہ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں نیچے، اب دیکھیں الفصل الاول فی الراوی و شروط قبول ہی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ شروط قبول ہی کہ ایک مثال کے طور پر فی الراوی و شروط قبول ہی، راوی کی کیا شرائط ہے، راوی کی حالات اور اس کی قبولیت کی شروط کے بیان میں۔ ان راوی کی حالات کیسے ہیں، مطلب اس کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے علاقے کا کیا نام تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا، وہ فاسق فاجر تو نہیں تھا، متقی پرہیزگار تھا وغیرہ، اور اس کی جو روایت ہے وہ شروط قبول ہی اور اس کی قبولیت کی شروط کے بیان میں، کہ ان کو جب قبول کیا جائے گا حدیث کے باب میں اور ان کی روایات کو قبول کیا جائے گا تو ان کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، وہ شرائط آپ کو وہ بتا وہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ شروط قبول راوی کی قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، تو راوی کی قبولیت کی جو شرائط ہے نا وہ دو ہیں اصل میں۔ راوی کے اندر جب دو چیزیں ہوں گی نا تو اس کی روایت کو وہ قبول وہ کیا جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 251 پر آپ دیکھیں، ایک ہے عدالت اور ایک ہے ضبط۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت یہ خود بھی بتاتے ہیں، عدالت سے مراد یہ ہے نا کہ ایک راوی ہے جو حدیث کو روایت یعنی بیان کرتا ہے، وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اس طرح فسق و فجور اور اس طرح گناہوں کے کام سے پرہیز کرنے والا بھی ہو، تو اس کو بس عادل راوی کہا جائے گا۔ یہی اس کی عدالت ہے، اسی کو عادل کہا جاتا ہے اور اسی کو عدالت بھی کہا جاتا ہے، ان صفات کو۔ ٹھیک ہے، دوسرے ان میں شرط کیا ہے؟ جب اس کی روایت قبول کیا جائے گا تو دوسری شرط ان کے ضبط ہے۔ ضبط کا مطلب یہ ہے کہ ان ضبط سے مراد یہ کہ ان کا حافظہ بھی مضبوط ہو، حافظہ جو ان کا قوی ہو، جو اس کا دماغ ہوتا ہے اس میں چیز بیٹھ بھی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر حافظہ کیسے کم مضبوط ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ ان کو زبانی طور پر یعنی احادیث یاد ہو، یا زبانی طور پر اگر احادیث ان کو یاد نہ ہو دماغ میں تو کم از کم انہوں نے کتابوں میں اس احادیث کو نوٹ کیا ہوگا، لکھا ہوگا، تو یہ ان کا ضبط ہوگا۔ تو جب یہ دو چیزیں کسی راوی کے اندر ہو تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ان کی قبولیت کے لیے یہ دو شرائط ہیں، ایک عدالت ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ ضبط ہے، وہ بھی میں نے آپ کو وہ بتا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 252 پر بما تثبت العدالہ، عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی ہم کس طرح ایک راوی کے بارے میں حکم لگیں کہ یہ راوی عادل ہے، اس کے اندر عدالت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، فسق، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایک دو امور ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عدالت کا پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ عدالت پر علماء تعدید نص بیان کی ہو، یعنی مطلب وہ اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں اصول حدیث وغیرہ کی، وہ نص بیان کرے، اس کے بارے میں لکھ کر یا زبانی طور پر کہہ دے کہ یہ راوی جو ہے نا یہ عادل ہے، اور یا یہ راوی کیا ہے، یہ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ، یا تو خود بتا دی، اس کی تعدیل کرے، اس کی مذمت بیان نہ کرے بلکہ اس کی صفات بیان کرے۔ جبکہ دوسرا وجہ کیا ہے؟ یا شہرت اور منظر عام پر آنے کی وجہ سے عدالت ہوگی۔ تو یا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ویل ناؤن یعنی کہ پرسنالٹی ہو، پاپولر پرسنالٹی ہو، ان کو پتہ ہو، لوگوں کو بھی سب کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ عادل ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اور فسق و فجور سے بھی پاک ہے۔ تو ان دو چیزوں کے بارے میں ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ عادل کہلائے گا اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ بات۔ اب جو دوسری شرط ہے کیف یعرف ضبط الراوی، یعنی ایک راوی کے ضبط کا کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اس راوی کی جو ان کا جو حافظہ مضبوط ہے، قوی ہے، ان کو جو احادیث ان کی محفوظ ہے ان کے پاس، یہ کیسے پتہ وہ چلے گا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہرحال اس کی آسان مثال اس کا پتہ راوی کے ضبط کا کیسے پتہ یہ ہے کہ راوی کے ضبط کی پہچان روایت میں اس کی ثقات متقنین کی موافقت کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ثقہ کی یہ مخالفت نہ کر رہا ہو نا، کہ جس طرح اوتھینٹک اور اس طرح مستند راوی روایت کرتے ہیں کسی حدیث کے، اور یہ بھی اسی طرح روایت کرتا ہے من و عن کے ساتھ، نہ لفظ میں کوئی اختلاف ہے، نہ معنی مفہوم میں کوئی اختلاف ہے، اسی طرح یہ بھی روایت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ اس کا حافظہ مضبوط ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، بلکہ جس طرح ثقہ راوی ہوتی ہے ان کی موافقت کرتا ہے، تو اٹ مین کہ اس کا حافظہ بھی کیا تھا؟ وہ مضبوط تھا۔ تو اس طرح ان کا وہ پتہ وہ چلے گا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ یہاں پر آپ آ جائے، یہ ہاں
یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نا، یہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہوگا اصول حدیث میں خاص کرنا، کیونکہ حدیث کا معاملہ بڑا نازک سا ہے نا. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ کسی طریقے سے ہم تک پہنچ آئی ہے. ویسے جھوٹ تو ہم نہیں بول سکتے نا کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے. تو یہاں حدیث میں ایک دو اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے، جرح اور تعدیل کا. ایک ہوتا ہے جرح اور دوسرا تعدیل ہوتا ہے. یہ دو اصطلاحات ایسے ہیں عام طور پر آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے، اور اس طرح کتابوں میں آپ نے کسی پڑھا بھی ہوگا کہ جرح کسے کہا جاتا ہے اور تعدیل کسے کہا جاتا ہے. اس کا میں ایک آسان سی تعریف آپ کو میں بتا دوں. جرح کہتے ہیں کسی راوی کے بارے میں اس کی دینی اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی مذمت بیان کرنا. اور وہ مذمت اس طرح ہے کہ مثال میں کہہ دوں کہ فلاں راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ میں نے اس کی جرح بیان کر دی، مطلب میں نے اس کی مذمت بیان کر دی دینی اعتبار سے. اور دوسرا ہوتا ہے وہ تعدیل بیان کرنا، کسی راوی کی تعدیل جو ہے نا وہ بیان کرنے کا مطلب کہ اس راوی کی دینی اعتبار سے اس کی صفت بیان کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا. جیسے میں کہہ دوں کہ فلاں راوی جو ہے نا عادل بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، متقی ہے، سکہ ہے وغیرہ، تو یہ ان کی تعدیل ہو گئی. اب آپ نے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جرح کیا ہوتا ہے اور تعدیل کیا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ نیچے آ جائیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا. یہ صفحہ نمبر 255 پر آپ دیکھیں، حل یثبت الجرح و تعدیل بواحد، کیا ایک آدمی کی جرح و تعدیل معتبر ہوگی. مثال کے ایک راوی کے بارے میں کسی ایک آدمی نے کہا، جرح کیا کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا اس راوی کے بارے میں، یا کسی ایک شخص نے کہا کسی راوی کے بارے میں، اس کی تعدیل بیان کی، اس کی صفت بیان کر دی. تو کیا ایک آدمی اگر کسی راوی کے بارے میں اس طرح الفاظ کہہ دی، کسی کی برائی یا کسی کی اچھائی بیان، تو کیا یہ معتبر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی جرح و تعدیل بھی معتبر وہ ہوگی. وقیل لابد من اثنین، اور بعض حالات کی نہیں، جرح و تعدیل کے ثبوت کے دو آدمیوں کا ہونا وہ ضروری ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اس طرح اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی شخص میں جرح و تعدیل کا جمع ہونا. یہ تو آپ نے اس میں اقوال اب بیان کر دیے کہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر جرح اور تعدیل دونوں جمع ہو گئے، مطلب کسی نے اس کی مذمت بیان کر دی ایک راوی کی، اور کسی نے اس کی تعدیل بیان کر دی، ان کی دینی صفات بیان کر دی. اب کیا ہوگا جب دونوں چیز اس کے اندر جمع ہو گئی؟ کسی نے اچائی بیان کی تو کسی نے برائی بیان کی، اب کیا ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں جب ایک شخص میں جرح و تعدیل جمع ہو جائے تو معتمد قول کے جرح کو مقدم رکھا جائے بشرط کہ وہ مفسر ہو. جرح کو پھر مقدم، کیونکہ یہ حدیث کا معاملہ ہے تو ہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جرح کو مقدم رکھیں گے. لیکن اگر جرح مفسر ہو، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جرح جو ہے نا وہ مفسر کیا ہوتا ہے، مبہم کیا ہوتا ہے. جرح مفسر یہ کہ ویسے نہ کہا گیا ہو، ان کے پاس کوئی دلیل ہو، پروف ہو، نشان بین کیا ہو کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو جرح جو ہے نا وہ بیان وہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آج جرح اور اس طرح تعدیل کے بارے میں اور عدالت اور اس طرح ضبط کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں جو بیان کی، یہ کیونکہ اہم چیزیں تھی، اگر آپ سے بھی اس طرح سوالات وغیرہ پوچھے جائے تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں وہ ہونی چاہیے. ابھی ہم علم میراث کو وہ پڑھ لیتے ہیں.